عبدالستار ایدھی کی مستند سوانح حیات کھلی کتاب کے مطابق ایدھی نے 50 کی دہائی میں سماجی خدمت شروع کر دی تھی، تاہم عوام میں سماجی بہبود کا شعور اجاگر کرنے اور فلاحی ریاست کے قیام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے سن 1962 میں بنیادی جمہوریت کے انتخابات میں حصہ لیا اور کامیاب بھی ہوئے۔ 1970 میں جب بھٹو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر میدان میں اترے تو ایدھی نے بھی الیکشن میں قسمت آزمائی کی، لیکن ان کی سادگی اور صداقت کا پرچار لوگوں کو متوجہ نہ کر سکا اور وہ ہار گئے۔ ان کی سوانح حیات پر مبنی کھلی کتاب میں صفحہ نمبر 133 میں لکھا ہے، ایدھی صاحب نے حج کے موقع پر کیسی مناسب دعا کی تھی کہ اے خدا میری انا کو مکمل طور پر فنا کر دے۔ اللہ کو ایسی دعائیں بہت پسند ہے جس میں بندہ اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے دعا مانگے، تو پھر عبدالستار ایدھی کی یہ دعا کیوں کر قبول نہ ہوتی؟ لہذا دنیا جسے خدمت خلق کا مثالی چہرہ مانتی ہے، اس نے ساری زندگی نہایت سادگی سے بسر کی۔ پاکستان کے فلاحی تنظیم ایدھی فاؤنڈیشن کے بانی عبدالستار ایدھی وفات سے قبل جب شدید علیل ہوئے تو پیپل پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری کی طرف سے بیرون ملک علاج کروانے کی پیشکش کی گئی، جسے ایدھی صاحب نے مسترد کرتی اور آخری سانسیں انہوں نے اسی شہر میں لی جہاں سے انہوں نے خدمت خلق کا بیڑا اٹھایا تھا۔ انہوں نے اپنی ٹیم کی اس طرح تربیت کی کہ ان کی وفات والے روز بھی ملک بھر میں پھیلے ایدھی فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں معطل یا تاخیر کا شکار نہیں ہوئیں، بلکہ اسی طرح کام جاری رہا جیسے ان کی حیات میں ہوتا تھا۔ ان کی انہی خدمات کے اعتراف میں 1997 میں ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ یہ دستور زندگی ہے کہ اگر آپ کسی بھلے کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کچھ بدنیت لوگ آپ کی نیک نیتی کو ضرور کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش کریں گے۔ ان کو ملنے والے عطیات پر بھی سوال اٹھائے گئے، لیکن ایدھی بڑھتے گئے اور ان کی نیک نیتی کا عالم یہ تھا کہ ان کی خدمات ملک بھر میں پھیلنے کے بعد دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جا پہنچی۔ افغانستان، برطانیہ، امریکہ، بنگلہ دیش، جاپان، نیپال اور آسٹریلیا میں بھی ایدھی فاؤنڈیشن کے دفاتر موجود ہیں۔ عبدالستار ایدھی تو نہ رہے، لیکن ان کے نیک اعمال کی صورت میں ایدھی فاؤنڈیشن ہمیشہ ان کا نام روشن رکھے گی۔ جب بھی اس ادارے کی خدمات کا ذکر ہوگا، ایدھی تب سامنے آئیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا تو فانی ہے، ہم نہ رہیں گے، لیکن ہمارے اچھے برے اعمال ہمیشہ دنیا میں یاد رکھے جائیں گے۔ نامور خاتون صحافی فرزانہ چودھری اپنی ایک رپورٹ میں لکھتی ہیں، ایدھی نے اعتراف کیا کہ سیاسی مہم جوئی ان کی غلطی تھی، کیونکہ حکومت کے قریب رہ کر سماجی بہبود کا فروغ، نظام میں رہتے ہوئے نظام کی تبدیلی اور بیداری کی تحریک، یہ سارے کام قابل قدر صحیح، لیکن ساتھ ہی کرپٹ ہوں تو پھر یہ ایک خواب ہی ہے۔ ضیاء الحق کی جانب سے دیا گیا 5 لاکھ کا چیک ایدھی نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ لوگوں میں خیرات دینے کا شعور اجاگر کرنا چاہیے، سرکاری گرانٹ قبول نہیں کر سکتا۔